جی محترم اسٹوڈنٹس، پیارے طلباء، آج جو ہے اسلامیات لازمی 9th کلاس کا باب نمبر 2 اور اس میں سے ایمانیات کے سلسلے میں آج تیسری کڑی ایمانیات کی پڑھیں گے، جس میں ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت اور اب جو ہے عقیدہ ایمان بر ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان جو ایمانیات کا حصہ ہے، آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی نوٹ کر لیں، جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا، عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنا ہمارے ایمانیات کا جز ہے، اتنی دیر تک بندہ ایماندار نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا جتنی دیر تک عقیدہ توحید اور رسالت پر یقین نہ کرے۔ اسی طرح ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان بھی ایمانیات کا حصہ ہے، اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھ کے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی عقائد ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کے بارے میں جان سکیں گے۔ بنیادی عقائد ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کی ضرورت و اہمیت جان سکیں گے۔ اچھا، ان عقائد پر ایمان لانے کی روح کو سمجھتے ہوئے روزمرہ معاملات میں اپنے قول اور فعل میں تضاد ختم کر کے ان کی اصلاح کر سکیں گے۔ مذکورہ عقائد کے عملی زندگی پر اثرات کا جائزہ لے سکیں گے۔ مذکورہ عقائد کو مضبوط بنانے کی غرض سے قرآن و سنت کے مطالعے کا رجحان پیدا کر سکیں گے۔ عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھتے ہوئے ذاتی اصلاح کی عملی کوشش کر سکیں۔ جی یہ چیزیں حاصل ہونے والی ہیں یہ سبق کو پڑھ کے۔ ملائکہ پر ایمان، سب سے پہلے روٹین کے مطابق، دستور کے مطابق ان کی تعریف بتائی ہے کہ ملائکہ، لفظ ملائکہ کس سے پیدا ہوا ہے، کہ بنا ہے اور کیسے کیسے اس کا معنی ہے۔ سب سے پہلے نوٹ کریں، ملائکہ ملکن کی جمع ہے، ملکن، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ٹھیک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نہیں نافرمانی کرتے اس حکم کی جو اللہ انہیں حکم کرتا ہے، یعنی اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھا، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے، جب ہمیں اس بات کا فرشتوں پر ایمان ہوگا تو ساتھ اس بات پر بھی ایمان ہوگا کہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں، ہمارے جو ہے کرامن کاتبین، ہمارے اعمال کو ہر وقت لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور ان اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اچھا، فرشتے اس وقت تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ لائن ہم نے پڑھ لی اگلی۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ اچھا جی، قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ کے حکم سے نصرت و مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں، نصرت اور مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ جی جس طرح نبی رحمت علیہ السلام کے دور مبارک میں جنگ بدر میں، احد میں بھی، اور تقریباً کئی جنگوں میں اترے ہیں، لیکن صرف لڑائی جو جنگ بدر میں فرشتوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ جب بندہ ایماندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے۔ آسمانی کتب پر ایمان، پہلی بات فرشتوں کی ہوئی تھی، اب آسمانی کتب ہے۔ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دنیا کی سب سے عظیم ترین اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو کہ نبیوں میں رسولوں میں سب سے اعلیٰ ترین پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں۔ یعنی یہ چیزیں تمام کتابوں میں مشترک ہیں، توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا و سزا وغیرہ، یہ سب جتنی کتابیں ہیں ان میں سب میں یہ مسئلہ مشترک ہے، یعنی سب میں موجود ہے۔ البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی شریعت جو ہے اس کے قوانین کے جو ہے وہ ہر کتاب کے علیحدہ علیحدہ، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ سب میں ایک ہی ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ تمام کتابوں کے احکامات کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا لازم بھی اور ضروری بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آخرت پر ایمان، اب تیسری اس کی کڑی آئی ہے آخرت پر ایمان۔ پہلے پڑھا ملائکہ پر ایمان، پھر پڑھا آسمانی کتابوں پر ایمان، اب پڑھیں گے آخرت پر ایمان۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیکوں کاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ابتدا ہی میں اللہ نے یہ بات کی ہے، اور کئی جگہوں پہ بے شمار آیات میں اللہ پاک نے قرآن آخرت کے ذکر پر زور دیا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان کا اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، تو پھر وہ اچھے اعمال کرے گا، نہ کہ برے اعمال کرے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ جی، پھر ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، جب آخرت پر یقین ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا، تو پھر بندہ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ اس میں احسار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستگی ہو جاتی ہے۔ اب جلدی سے مشق جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ملکن کا معنی ہے، کیا معنی ہے ملکن کا؟ ملکن کا معنی ہے جی فرشتہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آگے چلتے ہیں۔ فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کا، صبر و تحمل کا، عفو درگزری کا، یا استقامت کا؟ احساس اور ذمہ داری کا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے، کون سی ہے جی؟ قرآن مجید۔ آگے، آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، دنیاوی زندگی، لمبی زندگی۔ آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی۔ آگے، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ جی، جب فرشتوں پر ایمان ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے ایمانیات میں فرشتوں پر ایمان کو اس لیے شامل کیا ہے کہ جس بندے کا فرشتوں پر ایمان ہوگا اس کا پھر آخرت پر ایمان ہوگا، اور فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اس کے متعلق اس کا ایمان ہوگا، جس سے اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو جو ہے ہماری ایمانیات میں شامل فرمایا ہے، اور بہت زیادہ باتیں آپ اس بارے میں کر سکتے ہیں، سبق پڑھ کے اس میں سے سمجھ سکتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات تحریر کریں۔ پہلا اثر بندے پر یہ ہوتا ہے جب اسے پتہ ہے کہ میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، میں نے اس کا حساب دینا ہے، تو پھر جو بندہ وہ نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا اثر یہ ہے، پیچھے چلتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، اس وقت میرے جو ہے وہ
ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا دوسرا بڑا اثر کیا ہوگا؟ دوسرا بڑا اثر یہ ہے کہ بندہ نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، آخرت کا فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت زیادہ اثر جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جہنم اور جنت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے کناروں پر، اس کے دروازوں پر بھی کون سے ہیں؟ فرشتے ہی کھڑے ہیں۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ فرشتوں کے سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو اللہ حکم کرتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آخرت کا معنی اور مفہوم کیا؟ آخرت کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے، دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو لازوال زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اسے ہم آخرت کی زندگی۔ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جی آپ یہ سبق سے پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں، یہ آپ سبق سے میں آپ کو عقیدہ آخرت کی اہمیت یہاں سے یہاں تک یا اس سے آگے بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات، ساری زندگی پر اس سے اثرات جو ہیں یہ ہیں آخرت پر ایمان، اور اس پر اثرات جو ہیں وہ آئیں گے، یہاں سے شروع ہو جائیں گے، یہاں سے آپ یہاں تک یاد کر سکتے ہیں۔ جی تو اب یہ سبق ہوا مکمل۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نئی ویڈیو میں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔